تو یہ پارٹیشن جو جون 30 کو ہونا تھا 48 کے، وہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ملکہ کو وکٹوریہ کو کہا کہ بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کو جلدی سے کر دو، ارلی کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو۔ ہم نے تو طے کر لیا، فوجیں تو ویسے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی، یعنی 45 میں ہتھیار پر ڈال چکے تھے نا، ایٹم بم مار چکے تھے۔ تو وہ ایٹم بم کے استعمال کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جاپانیز بھی واپس برما سے ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہ جگہ جو خالی ہوئی یہاں فرانس نے قبضہ کیا، برما میں، اور برما سے زیادہ کمبوڈیا میں اور ویتنام میں فرانس نے قبضہ کر لیا۔ یہ ویکیوم کو اگر فل کر لیتے تو کمیونسٹ کر دیتے، لیکن کمیونسٹوں نے نہیں کیا، اور نہیں کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پارٹیشن ہو گیا۔ اس زمانے میں اتنے مطلب کہ آپ آزاد تھی کہ کمیونسٹ پارٹی اس طرح کا فیصلہ کر سکتی تھی؟ کرنل تھا بھائی فیض، مجید ملک کون تھا؟ کرنل تھا وہ بھی۔ تو ایک بھائی ہال تھا BH، جی بالکل یاد ہے؟ جی وہیں تو کرنل مجید ملک رہتا تھا، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا۔ میں فیض صاحب سے ملنے گیا پہلی دفعہ تو وہیں ملا ہوں، کرنل مجید ملک۔ بالکل اگر یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے، یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ ٹیک اوور کرنے کے فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، اور بائی فورس نہیں کرنا ہے، ہم نے بائی پرسویشن کرنا ہے۔ یہ پرسویٹ کریں گے، اگر لوگ مان جائیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے تو اللہ مالک۔ انہوں نے فیصلہ پارٹی نے وہ کیا ہوا تھا، تو اس لیے یہ نہیں، تو پارٹی اگر فیصلہ کرتی تو بالکل کر سکتی تھی، قبضہ کر سکتی تھی، لیکن قبضہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے۔ پارٹی کا سیشن ہوا ہے دوسرا، جو کلکتہ میں ہوا ہے۔ تو کلکتہ میں پارٹی کا وہ ہوا ہے، آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی کا سیشن ہوا ہے، اور جس میں یہ طے ہوا کہ یہ جو سیکرٹری جنرل ہے اس کو ہٹا دو۔ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ غلط فیصلہ کیا، تو ہم تو قبضہ کر سکتے تھے۔ تو مجید ملک تھے، فیض صاحب تھے، اور یہ مطلب ہے مجید ملک تو اپنی ڈائریکٹ اس پہ آیا تھا، کہ مطلب ہے کوئی فیض صاحب کی طرح نہیں آیا تھا۔ فیض صاحب کو تو بھرتی کر لیا تھا نا کیا نام ہے، انگریزوں نے ایز کرنل، اس ایک ڈیکوریشن کے طور پر ان کو کرنل کہتے تھے۔ لیکن یہ کہ مجید ملک تو باقاعدہ گرو فرام دی آرمی، جو کرنل ہوتا ہے، جو جس میں 25 سے 30 سال لگتے تھے۔ بڑا ایکسپیرینس ان کا تھا، ہاں بہت ایکسپیرینس تھا، بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہوتا تھا۔ سینڈرس ان کا انسٹیٹیوٹ کراتا تھا، سینڈرس، جو انگلینڈ میں ہوتا تھا، انڈیا پاکستان میں نہیں ہوتا تھا۔ سینڈرس سے پاس کرو گے تو پھر تم آگے چلو گے۔ سینڈرس میں پاس کر کے نہیں پاس کرو گے تو تم وہ لگ جاؤ گے، کیا نام ہے، نائک اور سب نائک، اور آفیسرز اس میں نہیں جا سکتے، بڑے رینک میں نہیں جا سکتے، آفیسر رینک میں نہیں ہوگے۔ وہ تم نے صحیح لفظ پکڑا کہ آفیسر رینک میں نہیں ہوگے، تم اس میں ہوگے، کیا نام ہے، ہمارے یہ نائک اور سب نائک، اور یہ جونیئر گریڈ میں۔ تو خیر یہ ہوا، تو اس کے بعد پارٹیشن کا تو ہو چکی تھی۔ وہ پارٹی، وہ جنرل سیکریٹری کو ہٹایا انہوں نے، جو کیس کیا، ہاں، وہاں پہ کولکتہ میں
اس کے بعد جو دوسرے جنرل سیکرٹری آئے پارٹی کے دوسرا جنرل سیکرٹری جو آیا وہ تو حیدرآباد دکن سے تھا شاید، اگر مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو نام بھول رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ سدرن انڈیا سے تھا وہ. اور سدرن انڈیا میں بہت پارٹی طاقتور رہی، بلکہ پارٹی کی حکومت رہی ہے. پارٹی کی حکومت رہی ہے ویسٹ بنگال میں 34 سال، اور یہاں رہی ہے حیدرآباد دکن وغیرہ میں لمبا چوڑا عرصہ رہی ہے. یہاں بھی 20 سال یا 25 سال یہاں گزارے ہیں ہم نے. تو کیا کر رہا، تو یہ اس کو نکال دیا انہوں نے، اور نکال کے پھر اب 2 پارٹیاں بنانی تھی، تو دوسری پارٹی انہوں نے چنی. اس میں سجاد ظہیر کو اٹھا کے سیکرٹری جنرل بنا دیا کہ کسی مسلمان کو تو ہونا ضروری ہے. یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو یہاں ہندو تو چلے گا نہیں، سکھ بھی نہیں چلے گا، یہاں مسلمان چلے گا. مسلمان کے لیے سجاد ظہیر کو پکڑ کر بٹھا دیا. سجاد ظہیر بیچارہ پڑھنے لکھنے والا آدمی، بہت نفیس الطبع. وہ یہ سجاد ظہیر بہت ان کو پکڑ کے بھیج دیا. پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ کہ سینٹرل کمیٹی میں تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، اس میں ان کو جو نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ سجاد ظہیر کو بھیج دیں گے، اس کے ساتھ فیض کو بھی بھیج دیں گے. اس کے ساتھ اگر تمہیں یاد ہو تو ایک آدمی تھے سی آر اسلم، وہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی، پری پارٹیشن پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے یہاں سے، اور وہی اکیلے ممبر تھے. دوسرے ممبر تھے صوبو بن گیان چندانی، جو یہاں سے گئے، یہاں سندھ سے گئے تھے. لیکن وہ گئے تھے اس لیے کہ وہ ویسٹ بنگال میں کیا نام ہے ان کی اسکولنگ ہوئی تھی وہاں. انڈیا کا پہلا نوبل پرائز ونر ہے، پہلا نوبل پرائز اس کو ملا ہے، بنگال سے ہے وہ. رابندر ناتھ ٹیگور کی تو بات جی ٹیگور کی بات کر رہا ہوں، رابندر ناتھ ٹیگور کی. کہ رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس سندھ سے پڑھنے کے لیے گیا. اس زمانے کو سوچو جہاں ٹرین بھی ابھی نہیں چلی تھی، 1930s میں ٹرین چلی ہے، اور اس سے پہلے پڑھنے گیا ہے ایک آدمی رابندر ناتھ ٹیگور کے پاس.